آج کی ویڈیو کا مقصد ایسے کاروباری ٹپس جس کو اپنانے کے بعد ہمارے ناظرین کاروبار میں انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے، اور جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کاروبار کے متعلق پتہ نہیں ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے ہم انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف آپ کو بتائیں گے۔ اگر ان وظائف کو اور ان طریقوں کو آپ اپنائیں، ان دونوں کو ملانے کے بعد جب آپ انشاءاللہ کاروبار کریں گے تو آپ کو کاروبار میں اللہ کے حکم سے ترقی آنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ سپوز آپ پراپرٹی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی کے کاروبار میں پراپرٹی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، علاقے کی معلومات ہونی چاہیے، اس کی ویلیو کا معلومات ہونا چاہیے آپ کو، پلس اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ کو اس کی تقریباً پوری معلومات ہونی چاہیے کہ بھائی یہ جو میں پراپرٹی خرید رہا ہوں اس کے اندر بنیادی چیزیں کیا کیا ہے، جس کو ہم کسی بندے کو ایک مکان دے رہے ہیں اس مکان میں کیا چیزیں ہیں جو ہم اس بندے کو ہم بیچ رہے ہیں یا اس بندے کو دلا رہے ہیں کمیشن کر کے تھرو، تو آیا اس کو کوئی غلط چیز نہ چلی جائے یا میرے کو کوئی دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پوری کی پوری معلومات خود حاصل کرنی پڑے گی، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو کاروباری لوگ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہے، جیسے پراپرٹی سے منسلک لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا آپ کے جاننے والے ان سے بات کرے، کسی کے ریفرنس سے تعلق بنے، ان سے معلومات لے، مکان اور کاغذ پلاٹ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کی ساری معلومات لی جائے کہ بھئی اوریجنل ڈاکومنٹس، 2 نمبر ڈاکومنٹس، یہ سب چیزوں کی معلومات لینی چاہیے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، جس بندوں کو ان چیزوں کا معلومات لے لی اور معلومات اس کے پاس ہے، اب وہ کاروبار شروع بھی کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، تو ایسے کاروبار کے لیے انشاءاللہ ایسی ٹپس آپ کو ہم بتائیں گے، اور اس ٹپس کے ساتھ ساتھ وظائف بتائیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے جو آپ چیز اپنے کاروبار میں بنا کے، یا ایک بعض فیکٹریاں ہوتی ہے چیز پروڈکٹ بنا کے بیچنا چاہتے ہیں، بعض پراپرٹی والے ہوتے ہیں، بعض گاڑیوں والے ہوتے ہیں، ایکس وائی زیڈ، جس کا جو بھی کاروبار ہو، ان سب انشاءاللہ جب اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے ان کے کاروبار میں ان کو ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ چند چیزوں کو بہت زیادہ اپنے دھیان میں رکھے۔ نمبر 1، کاروبار جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کے متعلق ساری معلومات لینے کے بعد کاروبار میں انٹری ڈالیں۔ معلومات لینے کے بعد آپ نے انٹری ڈالی، مثال میرے پاس ایک مکان آیا، میں اس مکان کو بیچنا چاہتا ہوں، تو اب اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ میں اس کو خرید کے اپنے پاس رکھ لوں اور پھر اس کے لیے بائر ڈھونڈ کر اور پھر اس کو سیل کر دوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو اپنے پاس خرید کے نہیں رکھ سکتا، تو میں اس کے لیے بائر ڈھونڈوں گا، اس مکان کو اس بندے کو سیل کر دوں گا، بیچ میں جو میرا کمیشن بنے گا وہ کمیشن میں لے لوں گا۔ تو جو لوگ شروع میں کام کرنا چاہتے ہیں اور شروع میں کوئی بھی کام اور کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، تو وہ فوری طور پر اپنا جتنا سرمایہ ہے نا اس میں ایک دم انویسٹ نہ کرے، پہلے کام کو سمجھے، کام کو پرکھے اور کام کو کرنے کے طریقے سیکھے۔ مثال کے طور پر میرے پاس انویسٹمنٹ ہے کہ میں ایک گھر خرید کے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، لیکن میری ساری انویسٹمنٹ وہاں پر بانڈ ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ گھر فوراً نہیں بکے، وہ وقت لگے، لیکن میرا سارا سرمایہ وہاں بانڈ ہو گیا، اب میں پریشان ہو رہا ہوں۔ تو جو چیز میں نے نفع کے لیے خریدی ہو سکتا ہے مجھے اس میں نقصان کرنا پڑ جائے، اکثر اوقات لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ اور سیف طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی بکنے کے لیے، اب اس کے لیے بائر ڈھونڈے۔ جب مارکیٹ میں آپ کو بائر مل جائے گا تو اس بائر کو وہ چیز بیچے، شروع میں تھوڑا نفع رکھے، اور جو بندہ تھوڑے نفع پہ کام کرتا ہے اس کے کام میں تیزی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ سپوز میں نے مارکیٹ سے چھتری خرید لی، چھتری میں نے 10 روپے کی خریدی، اب میں نے بائر ڈھونڈا، چھتری میں نے 10.5 روپے کی بیچ دی، 11 روپے کی بیچ دی۔ تو اگر میں کم نفع پہ بیچوں گا تو جو بندہ آپ سے چیز خرید رہا ہے، اب اس کو بھی پتہ ہے اگر یہ چھتری میں مارکیٹ لینے جاؤں گا تو میں مارکیٹ میں جب چھتری لینے جاؤں گا تو مجھے آنے جانے میں میرا جو ہے نا 150-200 روپے خرچہ ہو جائے گا، تو یہاں تو میرا صرف 10 روپے خرچہ ہو رہا ہے، یعنی میرے کو صرف 10 روپے اوپر جا رہے، 100 روپے کی چیز میں 10 روپے میں دے رہا ہوں، تو لازم ہے کہ وہ آپ سے خریدے گا۔ مگر آپ نے یہی کیلکولیشن
پہلے سے بنا دی کہ یار یہ وہاں جائے گا، وہاں سے لے کے آئے گا، اس کو تو 100 روپے لگیں گے، اس لیے لہٰذا اس کو میں 90 روپے بتا دوں، 100 روپے بتا دوں، تو وہ چیز نفع دینے کا جو چانس ہو جاتا ہے نا اس کے اندر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بندہ 2-3 چیزیں لینے جا رہا ہو۔ تو اپنی چیز میں نفع کو کم رکھے، مخلوق کی خدمت کی نیت زیادہ کرے، پلس آپ کے کام میں جو آپ کے پاس ارننگ آ رہی ہے، آپ نے کام شروع کر دیا، کام میں ارننگ آنا شروع ہے، اس میں نیت کر لے کہ اللہ کے راستے میں جتنے بھی غربا ہے، میرے آس پاس کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ، ان کو انشاءاللہ میں اس میں سے حصہ دوں گا، ایک حصہ مختص کر لے ان کے لیے، مثال کے طور پہ 5%، 2%، 3%، جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ مختص کر کے ان کو دے، راشن کی صورت میں دے، نقدی کی صورت میں دے، دواؤں کی صورت میں دے، کپڑوں کی جو بھی اس کی ضروریات ہے اس کے حساب سے آپ ان کو دیں۔ یہ آپ کے کاروبار کے اندر سے ایک صدقہ نکلے گا، اور جب آپ غربا کا حق دیں گے تو آپ کے کاروبار میں من جانب اللہ ترقی آئے گی اور نقصانات سے آپ بچیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ وظائف کو، جو ہم وظائف آپ کو بتا رہے ہیں نا، ان وظائف کو اپنے معمول میں ساتھ میں رکھا کریں۔ کاروبار کی ترقی کے لیے بہترین وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے، اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ سے ابتدا کرے، سورۃ یاسین۔ سورہ یاسین کی بڑی فضائل ہے، سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا باسط، یہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں جو اپنے اس کاروبار کی طرف جا رہا ہوں، اس کام میں مجھے دن بھر کی مشقتوں سے، پریشانیوں سے بچا کے مجھے میرے نصیب کے، میرے بچوں کی روزی آسانی سے عطا کر دے۔ اب کسی کا بزنس ہے، وہ اپنے بزنس کے لیے دعا کرے، کوئی گاڑی چلاتا ہے اس کے ذریعے سے کماتا ہے، کوئی جو ہے نا بائنگ کرتا ہے، کوئی چیز خرید کے بیچتا ہے، وہ اس کے لیے، تو اپنے کام کے لیے دعا کرے اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ انشاءاللہ اگر ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے کاروباری تھے، تاجر تھے۔ صحابہ کے اندر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے مال کے بارے میں بہت ساری روایتیں، اللہ نے ان کو بول مال دیا۔ انہوں نے کاروبار کی چند چیزیں بتائی ہے، اب ظاہر کہ صحابی کے زبان مبارک سے جو آپ کو ٹپس مل رہی ہے، جو اقوال مل رہے ہیں، اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ لازم سکسیس ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاروبار کے اندر نقد خریدو اور نقد بیچو۔ ایک چیز نقد خریدو تھوڑے نفع پہ، جو پہلا گاہک آپ کو لگ جائے فوراً بیچ دو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نفع کے چکر میں اس کو روک کے رکھتے ہیں کہ یار یہ زیادہ نفع ہو جائے گا تو تھوڑا ریٹ اور بڑھ جائے گا، تو یہ نہ کرے، یہ چیز نقصان دہ۔ آپ نے مثال کے طور پہ ایک چیز خرید لی، کوئی بھی چیز آپ نے خرید لی، آپ بائک خرید لی، آپ نے بائک خرید کے لے کے آیا 25,000 روپے کی، آپ کو ایک گاہک آیا، اس نے آپ کو بولا 3,000 روپے لے لو اوپر، یعنی آپ کو بولتا ہے 28,000 لے لو، آپ اس چکر میں نہیں، میرے کو اس کو 30-35,000 میں بیچنی ہے۔ اب وہ گاہک آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، تو گاہک نکلنے کے بعد دوسرے کے لیے تو آپ انتظار کرو گے نا، وہ کب آئے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ 3 نفع دے یا نہ دے، تو ایسا نہ کرے۔ کوئی چیز آپ کے پاس آئی، جیسے پہلا گاہک بنے، کوشش کرے اس پہلے گاہک کے ساتھ اپنے سودے کو بنائیں اور اس کو فوراً بھیج دے، اور پھر جا کے دوسری چیز لے لے۔ پھر اس جیسے آپ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے، کوئی کاروبار کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز خرید لی اور اللہ نے آپ کے پاس گاہک نہیں بھیجا، پہلا گاہک اس کام کا ضرور آئے گا آپ کے پاس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس بھیجیں گے۔ یہاں آپ کا فیصلہ، یعنی آپ اس وقت جو فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسی کو دینا ہے یا رکھ کے رو کے دینا ہے، تو فیصلہ جو حضرت صحابی رسول نے بتایا کہ نقد خریدو، ایک اصول، نقد بیچ دو، دوسرا اصول جیسے خرید کے لاؤ اور جیسے پہلا گاہک لگ جائے فوراً بھیج دو۔ یہ 3 اصول ہے کاروبار کے، جو اس کو کامیابی، اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لازم بالمرزوم کامیابی دیں گے۔ دوسرا، آپ اونس ہو جاؤ، آپ اخلاص سے کام کرو، مخلوق کی خدمت کا کام کرو۔ جن کے دل میں نیت مخلوق کی خدمت ہوتی ہے نا، اللہ ان کو ترقی ضرور دیتا ہے۔ ہم نے ایسے کاروباری لوگ دیکھیں
جو دنیا کے کامیاب ترین کاروباری تھے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاروبار کو کریش کیا نا، ان کو نقصانات ہوئے، تو وہ روڈوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، اس کام کو نہیں چلا رہا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے، صرف نیت کا فرق، اسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے۔ اس کی نیت ہے مخلوق کی خدمت کرنا، اس کی نیت ہے نوٹ بٹورنا، نہیں۔ ضرورت ہے اللہ پوری کرے گا، نوٹ کمانے کی نیت نہیں رکھو، اللہ کے مخلوق کی خدمت کی نیت رکھو۔ اور خدمت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کم نفع پر بیچنا۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے تو آپ بولتے ہیں کہ میری خدمت ہے، مگر پیچھے کیا ہے؟ 10 روپے کی چیز آپ 90 روپے میں بیچ رہے ہو، تو یہ تو خدمت نہیں ہوئی نا۔ تو اپنے نفع کو کم کرو اور اپنی کوانٹٹی کو زیادہ کرو، یعنی جو نفع آپ نے ایک چیز میں کمانا ہے، ایک بندے کو دے کے وہ نفع آپ 100 بندوں کو بیچ دو یا 10 بندوں کو بیچ دو، اس میں سے کما لو، تو 10 لوگوں تک آپ کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ ان کاروباری ٹپس پر انشاءاللہ آپ عمل کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں گے۔